نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا بے حد احسان ہے کہ جس مہربان اللہ نے ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لا ریب بے عیب کتاب نصیب فرمائی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جتنی دیر تک امت مسلمہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتی، اتنی دیر تک ہدایت، حق اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے حق مل جائے، ہدایت مل جائے، مجھے وہ روشنی مل جائے جس روشنی میں میں سیدھے راہ پہ چل سکوں، تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ کتاب اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، قرآن سے تعلق جوڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی یہ کتاب نازل فرمائی ہے،
جب تک اس کتاب سے آشنائی نہیں ہوتی ہدایت نہیں مل سکتی۔ چونکہ چنانچہ ادھر ادھر آگے پیچھے جتنے مرضی بندہ جو ہے وہ تعویلیں گڑھ لے، جو مرضی کر لے، ساری دنیا چھان مارے، ہر چیز کو ٹٹول لے، ہدایت ملے گی تو صرف کتاب اللہ سے، کسی اور چیز سے مل سکتی نہیں، کسی اور چیز سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے 4 درجوں میں پہلا درجہ ہے انابت، جستجو کرنا، اور گمراہی کے 4 درجوں میں پہلا درجہ تھا ریب، شک میں مبتلا ہونا۔ جستجو حق دکھاتی ہے اور شک جو ایمان کی رتی ہوتی ہے اسے بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ شک شیطان سب سے پہلے کس کے متعلق ڈالتا ہے؟ اللہ کے متعلق، مخلوق کے دل میں اس کے خالق کے متعلق، مرزوق کے دل میں اس کے رازق کے متعلق، مملوک کے دل میں اس کے مالک کے متعلق۔ تیری نہیں سنتا وہ، تو گناہگار ہی بہت ہے، تجھے نہیں دیتا۔ اگر تو نے لینا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی واسطہ تلاش کر، تیری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ سب سے بڑا شک یہ ہے، تو دکھی ہے، تو تکلیف میں ہے، تو مصیبت میں ہے، اور کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے؟ اس دکھ اور پریشانی اور تکلیف سے جتنی دیر تک فلاں وسیلہ نہ آ جائے، توجہ ہے، جتنی دیر تک فلاں وسیلہ نہ آ جائے، جتنی دیر تک فلاں واسطہ نہ آ جائے، تیری یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تیرا یہ دکھ دور نہیں ہو سکتا۔ اور جج نو ملنا ہوئے تے وکیل دی لوڑ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ اور جج منصف ہے نا تے رب بھی تے منصف ہے نا، اور دنیا دا جج وکیل تو بغیر نہیں لبدا تے کائنات دا جج وکیل تو وسیلے تو بغیر کیویں لبے گا؟ یہ تعویلیں ڈالتے ہیں شیطان دل میں۔ اور کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ پوڑی تو بغیر تے نہیں کوٹھے تے چڑھیا جاندہ نا، تے رب نو ملنا ہی تے کسے واسطے وسیلے دی لوڑ تے ہوئے۔ شک دل میں آیا نہیں، ایمان وہاں سے گیا نہیں، تباہ کر دیتا۔ پھر وہ کہتا نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا، میں تو کچھ نہیں کیتا، بس ریکویسٹ ہی کیتی سی فلاں بزرگ نو، فلاں موئے نو، فلاں مرے ہوئے کو میں نے جا کے ریکویسٹ ہی کی ہے، تیری عقل کا ماتم کیا جائے کہ تو مردے سے ریکویسٹ کر رہا ہے، زندہ ہو کے مردے سے ریکویسٹ کر رہا ہے، تجھ جیسا پاگل بھی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آج کوئی ڈرے ہو تسی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اب بولو تو صحیح، اب بولو تو صحیح یار، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اوگ لوگو
اگر تمہیں یمسسک اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی گھاٹا پڑ جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی اور پریشانیاں پڑتی ہے، سنو لوگو، سنو لوگو، سنو، تم مرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے قرآن سے آشنائی قائم نہیں کی، تم نے قرآن کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی، تم نے قرآن کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ دنیا میں آنے والے آ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، جو چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، آج کی رات میری آخری رات ہے، آج کی صبح میری آخری صبح ہے۔ جو آیا اپنے اپنے وقت مقررہ پہ دنیا سے چلا گیا۔ جس نے قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، صد افسوس، وہ افسوس کرتے ہوئے چلا گیا، لیکن افسوس نے اس کے کوئی کام نہیں آیا، افسوس کسی کام نہیں آتا۔ سنو، یہ کانسیپٹ قرآن کلیئر کرتا ہے۔ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، بیماریاں آئیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں تو کس کے امر سے آتی ہیں؟ اب بولو، اللہ کے امر سے آتی ہیں۔ یمسسک اللہ بضر وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہیں؟ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے کہ نہیں؟ یمسسک اللہ بضر، اگر کوئی دکھ آئے تمہیں اللہ کی طرف سے، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے اللہ کی طرف سے، اگر تمہیں کوئی کسی قسم کی بیماری آئے، کس کی طرف سے؟ بولو، اللہ کی طرف سے۔ تو سنو، فلا کاشف لہ، ساری دنیا ٹل لا لوے، ساری دنیا ٹل لا لوے، سارے صوفی مل جان، سارے مولوی مل جان، سارے دمالے مل جان، سارے تویزالے مل جان، سارے حکیم مل جان، سارے علامے مل جان، سارے مولوی مل جائیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بڑے بڑے نام لیوا ولایتوں کے سارے ولی مل جان، ساری دنیا مل جائے، آدم کو لا کے ہون تک دے، سارے نیک اکٹھے ہو جائیں، انبیاء ایک طرف ہو جائیں، اولیاء ایک طرف ہو جائیں، اتقیاء ایک طرف ہو جائیں، اصفیاء ایک طرف ہو جائیں، صلحاء ایک طرف ہو جائیں، علماء ایک طرف ہو جائیں، قرآن کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، فلا کاشف لہ، اس بیماری وچوں، اس دکھ وچوں، اس تکلیف میں سے رتی برابر بھی دکھ دور نہیں کر سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ صوفی نہیں کہہ رہا، جنہیں چکی کتابڑی
جدی مرضی لکھی کتابڑی چکی تھی انہوں پڑھ پڑھ کے پیا سناندا توتے دی طرح تے گمراہ پیا کردا امت نو۔ قرآن کہہ رہا بھائی ترجمہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا۔ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے۔ اپنی مرضی سے ترجمہ جا کے دیکھیے گا، اپنی مرضی سے جس مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھائیے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا فلاں ترجمہ فلاں فلاں فلاں، نہ کوئی ترجمہ بھی اٹھاؤ، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشف لہو، دکھ میں دیواں، تکلیف میں دیواں، پریشانی میں دیواں، بیماری میرے ولوں آوے، پریشانی میرے ولوں آوے، ساری کائنات مل جائے، سب اکٹھے ہو جائیں، رتی برابر وہ دکھ دور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کر سکتا ہے؟ بولتے نہیں۔ میرا ایوب 18 سال پڑا رہا، بیماریوں نے گھیر لیا میرے ایوب کو، ایوب کو بیماری سے نکالا تو کس نے؟ بولو۔ یوسف پیغمبر ہے، کنویں سے نکالا تو کس نے؟ یعقوب پیغمبر ہے، اس کی بے نور آنکھوں کو نور عطا کیا تو کس نے؟ ابراہیم پیغمبر ہے، جلتی چخا سے نکالا تو کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے لوگو یہ غلط لوگ، یہ پجاری دنیا کے کتے، یہ تو تمہیں دنیا کے پیچھے لگائیں گے اور کہیں گے اے لوگو اللہ تمہاری نہیں سنتا، اللہ تمہاری نہیں سنتا، تم بے نمازی ہو، تم روزہ دار نہیں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ جی ہاں اللہ کو سنانا چاہتے ہو، فلاں کا واسطہ ڈالو، فلاں کا وسیلہ ڈالو۔ اللہ کہتا ہے یہ غلط ہے، میں اگر نہیں سنتا تو پھر سننے والا کون ہے؟ میں ہی تو ہوں جو سنتا ہوں، اپنوں سے زیادہ پرایوں کی سنتا ہوں، روٹھے ہوں کی زیادہ سنتا ہوں، انہیں تو میں نے وافر مقدار میں آفریں کی ہوئی ہیں۔ آ جاؤ اکیلے بیٹھ کے، رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کے سچے دل سے ایک آنسو کا قطرہ بہانا تمہارا کام ہے، سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اس دکھ کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اللہ، وہ دکھ کون دور کرے گا؟ نا اللہ ہی دور کرے گا۔ اور کون کرے گا؟ اللہ ہی اس دکھ کو دور کرے گا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی اور کے۔ تو مجھے بتا، میں اللہ کے سامنے آ، میں اللہ کے سامنے عاجزی کر، میں اللہ کے سامنے دعا کرنا تیرا کام ہے میرا بندہ، دکھ دور کر دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو اگلی بات سنو، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، دوڑ دے جاندے ہو تے آندے ہو پیر جی، مرشد جی، نگاہ کرم تے کریو، تہاڈی کرم والی نگاہ ہو جائے،
ہیں تے وارے نیارے پہ ہو جان گے۔ آپ نگاہ کرم کر دیں، ہمارے وارے نیارے، ہمارے کاروبار میں برکتیں، پھلے گا، پھولے گا، سب کچھ ہوگا اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے، بد نصیب ہے یہ ملا، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور تمہارے نظریات کو خراب کر رہا ہے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اگر دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ اسے دور کرتا ہے، کوئی کائنات کی طاقت نہیں ہے اسے دور کرنے کی، تو سکھ بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کس کی طرف سے آتا ہے؟ بولو، بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر میں اللہ کسی کو سکھ دینے آ جاؤں، میں اللہ کسی کو فائدے دینے پہ آ جاؤں، میں اللہ کسی کو سکھ دینے پہ آ جاؤں، میں اللہ کسی کے حالات بدلنے پہ آ جاؤں، میں اللہ کسی کے دکھ دور کرنے پہ آ جاؤں، اگر میں اللہ کسی کو نفع دینے پہ آ جاؤں، کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اس نفع میں سے ایک رتی نفع بھی اس سے دور کر سکے۔ کر سکتا کوئی؟ اب بولتے نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، میں اللہ جسے چاہوں اسے نفع دوں، جس کے لیے چاہوں اس کے لیے فضیلت بنا دوں، جس کے لیے چاہوں میں اللہ اس کے حالات بدل دوں، اسے سکھی کر دوں۔ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور سنو، نبی کا، پیغمبر کا، رسول کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے۔ نبی تو اللہ کا قاصد ہوتا ہے اور اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا کر پھر اس پیغام پہ خود عمل کر کے دکھاتا ہے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں جو سب سے بڑا متبع سنت ہو، متبع سنت ہو۔ ہاتھاں وچ مندر تے لک جنے وال، منہ وچ پان تے گھت سگرٹ، دوسرے چ تسبیح، اینو ولی نہیں کہندے، اسے تماشبین کہتے ہیں، اسے ولی نہیں کہتے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور وہ اللہ کی دوستی حاصل کرتا ہے اس کے رسول کی اتباع کر کے۔ ولی اللہ کی دوستی کب حاصل کرتا ہے؟ اس کے محبوب پیغمبر کی اتباع کر کے۔ اس کے نبی کی اتباع کر کے حاصل کرتا ہے۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن کی تفسیر تھے یا قرآن کی مخالفت کرتے تھے؟ بولتے نہیں۔ نبی کا عمل قرآن کے تابع تھا یا قرآن کے مخالف تھا؟ بولتے نہیں، قرآن کے تابع تھا۔ اللہ خود کہتا ہے اپنے نبی سے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرا نبی اتباع کر تو اس قرآن کی جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا۔ نبی قرآن کا متبع ہے، ولی پیغمبر کا متبع ہے۔ جو نبی کا متبع نہیں، جو نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو پیغمبر کی سنت کی دھجیاں اکھاڑ دے، دھجیاں بکھیر دے،
وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور بولتے نہیں وہ ہو سکتا ہے؟ اور ولایت کے لیے کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑتے، انسان اپنا لقمہ حلال کا کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرے، حلال کردہ کو حلال جانے، حرام کردہ کو حرام جانے، اس دور کا وہ ولی ہے۔ چاہے وہ موچی ہے وہ ولی ہے، وہ مزدور ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کے لیے تخت بنانا، چولا پہننا، کلا جبہ پہننا یہ کوئی ضروری نہیں، 1000 دانے والی تسبیح پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سنو، جب یہ اعلان کیا میرے رب نے کہ دکھ میری طرف سے اور میرے بغیر اسے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا، سکھ بھی میری طرف سے، میرے بغیر اسے دور کوئی نہیں کر سکتا، پھر اپنے نبی سے اعلان کروایا، کل اعلان کیجئے میرا پاک پیغمبر، اپنے ہونٹ مبارک ہلائیے میرا پاک پیغمبر، اپنے لبوں کو حرکت دیجئے میرا پاک پیغمبر، اعلان کیجئے یا ایھا الناس، او لوگو، اور قیامت تک آنے والو، قد جاءکم الحق، آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کون حق آ گیا؟ یہ قرآن آ گیا، یہ حق ہے، یہ حق کا پیغام ہے۔ جب قرآن آتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، قرآن سینے میں آئے گا، سینے کے اندر سے کفر دوڑ جائے گا، شرک کی غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، سنت کے خلاف بدعت کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کو اپنے دلوں میں لاؤ لوگو، قرآن دلوں میں آئے گا سیکھنے سے، قرآن دلوں میں آئے گا سننے سے، سمجھنے سے، قرآن پڑھنے سے آئے گا دلوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے قرآن کی تعلیم سے ہدایت حاصل کی، سنو لوگو، اس نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، اس نے نبی پہ احسان نہیں کیا، جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے، اس نے اپنی جان کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے ہدایت حاصل کی ہے، اس کا اسلام پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ مگر وہ یہ نہ سمجھتا پھرے میں قرآن پڑھے ہے تو میں کچھ چیزاں سمجھیاں نے، ہون میرے تو وڈا ولی کوئی نہیں تے میرے تو وڈا نمازی کوئی نہیں تے میرے تو وڈا لاما تے فاما کوئی نہیں۔ نہ، یہ چیز اگر اس کے دل میں آتی ہے تو یہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ سنو، جس نے ہدایت حاصل کی ہے اس نے اپنے نفع کے لیے کی ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے قرآن کو چھوڑا اور گمراہی میں پڑا رہا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہے، اسی پہ ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، میں تو نہیں سنتا قرآن، میں نہیں پڑھتا قرآن، بڑا کہا مجھے، بڑا کہا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں دکان سے فارغ نہیں ہوتا، میں ملازمت سے فارغ نہیں ہوتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں بڑا مطمئن ہوں، اب مجھے کوئی نہیں کہتا، کہنے والا بھی کہہ کے تھک چکا ہے، اب مجھے کوئی نہیں کہتا، اب میں مطمئن ہوں، اپنی دکانداری پہ، اپنی ملازمت پہ، اپنے کاروبار پہ سیٹ ہوں۔ یقین رکھیے گا یہ وہ اندھیرا ہے جس اندھیرے میں یہ خود مبتلا ہوا، اپنی وجہ سے ہوا، یہ وہ ہلاکت ہے کہ یہ وہ ظلم ہے جسے ظلم لے ذات ہی کہتے ہیں، ظلم لے نفس ہی کہتے ہیں، کہ یہ اپنی جان کا خود ظالم اپنی جان پہ بنا رہا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالا، اس کی ہلاکت کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ہدایت پہ آتا ہے تو اس کی ہدایت کا دوسروں کو نفع کوئی نہیں۔
بذات صرف اس صورت میں نفع ہو سکتا ہے جب یہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر اس نے سکھایا نہیں ہے، سمجھ کے خود عمل کر رہا ہے، تو اس کا ہدایت پہ آنا، قرآن سیکھنا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اسی پہ اس کا فائدہ ہے۔ سنو، اللہ کہتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میں تجھے بھی کہہ رہا ہوں میرا پیغمبر کہ تو بھی اس قرآن کی اتباع کر، کیونکہ یہ قرآن ہے تو تو صاحب قرآن ہے، یہ قرآن ہے تو تو مفسر قرآن ہے، یہ متن ہے میرا پیغمبر، تیرا عمل تفسیر قرآن ہے، قرآن تیرے بغیر نہیں، تو قرآن کے بغیر نہیں۔ میرا پاک پیغمبر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اس قرآن پر عمل کر اور وَاصْبِرْ، قرآن پہ عمل کرنا اتنا سوکھا تو نہیں نا، اب بولتے نہیں کروں مخالفتاں شروع ہوندیاں نے، کروں گھر سے مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھو جی باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیا اس نے، او ساڈے مرشد سن دادیوں پڑدادیوں، چھڈ چھڑیا سو، گستاخ بن گیا، فلاں بن گیا، تھوڑی بات ہے۔ گھر سے مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اور امت کو سمجھا رہا ہے میرا پیغمبر قرآن کے مطابق عمل کر، جتنی پریشانیاں تکلیفیں آئیں وَاصْبِرْ، صبر کر میرا پیغمبر، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم جاری کر دے، اور سن وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بہترین حکم جاری کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بہترین چال چلنے والا کوئی نہیں، اس سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ وقتی طور پہ دشواریاں ہیں لیکن پھر دنیاوی اخروی زندگی میں آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا